اور دوسری چیز جس کا مفتی صاحب نے بار بار جو ہے وہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں 99% جو ہے امت جو ہے اس کا اس پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ جو 3 طلاقیں ہیں وہ 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں. تو 99% جو لوگ ہیں ان کو زیادہ سمجھ آئی ہے، یا 1% جو ہے ان کو جو ہے زیادہ سمجھ آئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض لوگ جو 3 طلاقوں کو 1 طلاق کہتے ہیں وہ 15ویں صدی جو ہے اس کے علماء اور اس کے اسکالرس جو ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. کہ جو لوگ 3 طلاقوں کو 1 طلاق کہتے ہیں وہ 15ویں صدی کے جو اسکالرس ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، نہ کہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان کو جو ہے فالو کر رہے ہیں. زیادہ ہے، مقلد ہم بھی ہیں، مقلد آپ بھی ہیں. آپ 15ویں صدی کے مولویوں کی تقلید کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں، اور ہم مجتہدین کی تقلید کر رہے ہیں جن کو 99% امت نے فالو کیا. فرسٹ آف آل ائمہ اربعہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے ان کو تلقی جو ہے بالقبول دیا ہے کہ باقی سارے ائمہ کے اندر جو ہے وہ زیادہ مشہور ہو گئے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف 3-4 ائمہ جو ہے وہ ہی تھے، لیکن اس وقت جو ہے سینکڑوں ائمہ جو ہیں وہ موجود تھے. جن 4 ائمہ کے تلامذہ جو ہیں انہوں نے جد و جہد کی اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے تک جو ہے وہ کا مذہب جو ہے وہ پہنچا ہے، یہ 4 ہیں. لیکن اس کے بعد 5ویں بھی جو ہے داؤد الظاہری، ان کا بھی قول ہے، کوئی ایسے عالم نہیں ہے کہ جن کا ذکر جو ہے وہ نہ کیا جائے. بعضوں نے جو ہے ان کو بھی جو ہے کنسیڈر کیا ہے. تو یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے اس کے اندر جو ہے داؤد ظاہری جو ہے جو 5واں جو ہے مذہب جو ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کا قول یہی ہے کہ 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک کنسیڈر ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے، انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ امت کا جو ہے صحابہ کا آپس میں اجماع ہو گیا تھا، تو وہ اجماع جو ہے اس کی حیثیت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابن عباس جو ہے ان کا قول جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ جو ہے ان کا بھی جو فتویٰ جو ہے ان کی رائے جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے وہ اجماع ہو گیا. اور مسلم کی جو روایت ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے اندر جو ہے 3 طلاقیں وہ ایک ہی ہوتی تھی. آئی تھنک یہ تو اس پہ لگ یہ رہا ہے کہ اجماع اس کے اپوزٹ ہے. تو آئی تھنک دعویٰ جو ہے وہ اجماع کا آئی تھنک وہ نہیں صحیح. کس وجہ سے کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جن کا یہ قول تھا کہ 3 طلاقیں جو ہے وہ 1 طلاق ہوتی، 3 طلاق جو ہے وہ 1 طلاق ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ سیکوینس سے جو ہے دیکھ لیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف جو ہیں جو عشرہ مبشرہ کے اندر سے ہیں، جن کی وفات ہوئی 32 ہجری کے اندر. اس کے بعد ایک روایت جو ہے عبداللہ بن مسعود جو ہے ان سے بھی ہے، اور عبداللہ بن مسعود بھی 32 ہجری کے اندر جو ہے وہ وفات پاتے ہیں. اور یہ رائے جو ہے زبیر بن عوام جو کہ عشرہ مبشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری جو ہیں ان صحابہ کے اندر سے ہیں، ان کی بھی جو ہے عبداللہ بن زبیر کے جو والد ہیں اور اسماء جو ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کی بھی یہ رائے ہے کہ بھئی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 طلاق جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک روایت جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، ایک روایت جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے جو کہ شہید ہوئے 40 ہجری کے اندر. اور اسی طرح یہ ابن عباس جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ان کی رائے تھی. اس کے علاوہ بھی ان کی رائے آئی ہے جس میں انہوں نے 3 کو 3 بنایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے دور کے اندر جب آپ نے یہ حکم جاری کر دیا ہو تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا فتویٰ جو ہے وہ بدل لیا، جس طرح دوسری چیزوں میں بھی رجوع کیا. لیکن ان کی ایک رائے بھی ہے ابن عباس کی، اور انہوں نے اس کے اوپر فتویٰ بھی دیا جیسا کہ یہ ذکر ہو چکا ہے پہلے پارٹ کے اندر. حضرت ابن عباس جو ہے ان کی وفات جو ہے 68 ہجری کے اندر ہوئی. تو اب اس کے بعد یہ صحابہ تھے. اس کے بعد تابعین جو ہے ان میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ تابعین کا جو ہے وہ کیا قول ہے اس بارے کے اندر. تو سب سے پہلے جو ہے اکرمہ حضرت ابن عباس جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، اور ان کی وفات جو ہے 80 ہجری کے اندر آتی ہے. اسی طرح سعید بن جبیر جو ہیں ان کی وفات 95 ہجری کے اندر ہوئی، ان کا بھی یہ قول ہے. خلاص بن عمر جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 100 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، ان کا بھی یہ قول ہے. عطا بن یسار جو ہے ان کا بھی یہ قول ہے. جابر بن زید ان کا بھی یہ قول. پھر تابعی جو ہے طاووس بن کیسان جو ہے جن کی وفات 106 ہجری کے اندر ہوئی، ان کا بھی جو ہے یہ قول ہے کہ 3 طلاقیں جو ہے وہ 1 طلاق ہی ہوتی ہے. اسی طرح حسن بصری جو ہے ان کا بھی یہ قول ہے جن کی وفات جو ہے 110 ہجری کے اندر ہوتی ہے. اور محمد الباقر بن علی بن حسین جو ہے ان کا بھی یہی قول ہے جن کی وفات 114 ہجری کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے سیکوینس سے جو ہے چل رہا سارا کچھ. اس کے بعد تبع تابعین جو ہیں ان کے اندر سے حارث بن یزید جو ہے ان فقہاء الکوفہ جو ہے 111 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. عمر بن دینار ان کا بھی یہی قول ہے. جعفر بن محمد جعفر الصادق جن کو کہا جاتا ہے ان کا بھی یہی قول ہے جن کی وفات 148 ہجری کے اندر. اور اس کے بعد محمد بن اسحاق جو ہے امام فی السیرہ والمغازی جو ہے ان کا بھی یہی قول ہے. 155 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. اور اسی طرح یہ ایک روایت ہے مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان سے. اور اس کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین جو ہیں ان کے اندر جو ہے ابن ابی شیبہ جن کی بہت بڑی زبردست قسم کے مصنف ہے. یحییٰ بن معین بڑے محدثین میں سے. اسحاق بن راہوے، پھر سحنون جو مالک جو ہیں ان کے شاگرد ہیں. پھر محمد بن مقاتل الرازی من الطبقۃ الثانیہ من اصحاب ابی حنیفہ،
ان اصحاب ابی حنیفہ، ابو حنیفہ جو ہیں ان کے جو فالورز ہیں ان کے اندر سے محمد بن مقاتل الرازی جو ہیں تو وفیہ 242 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، ان کا بھی یہی قول ہے۔ داؤد الظاہری جو ہیں 270 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، ان کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح جو ہے اغلب جو ہے اصحاب الظاہریہ جو ہے ان کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح جو محمد بن عبد السلام القرطبی، پھر امام وضاح ان کا بھی محدث الاندلسی، اور اسی طرح پھر جو فقہاء ہیں قرن الرابع ہجری ان کا بھی یہ قول ہے، اس میں سے بھی بہت سارے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح خامس ہجری کے اندر بھی ہیں، پھر سابع الہجری کے اندر جو ہے جو ابن تیمیہ جو ہے ان کے جد جو ہے ان سے بھی جو ہے یہ ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابن تیمیہ جو ہے 728 ہجری جو ہے جس میں ان کی وفات ہوئی، ان کا یہ قول ہے۔ پھر ان کے شاگرد جو ہیں ابن القیم ان کا بھی یہ قول ہے۔ وَنُقِلَ هَذَا الرَّأْيُ، اور یہ جو رائے ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک طلاق ہوتی ہے، وہ داخل المذاہب الفقیہ، یہ نہیں ہے کہ جو مذہب ہے ان کا بھی آپس میں اتفاق ہے، بلکہ مذہب کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں، ہر مذہب کے اندر کہ جنہوں نے جو ہے اس میں اختلاف کیا۔ تو فقال به بعض الحنفیہ، بعض حنفیہ کا جو قول ہے کہ وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے، وہ بعض المالکیہ و بعض الحنابلہ، ہر مذہب کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو ہیں اس کے جو ہیں وہ قائل ہیں۔ یہ سارا آپ کے سامنے آ گیا، تو میں نے آپ کو 8ویں ہجری تک جو ہے یہ بعض لوگ صحابہ سے تابعین سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آ گیا۔ تو جب یہ سارا کا سارا اس طرح سے آ رہا ہے تو کون کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اجماع جو ہے وہ ہے؟ اور دوسری طرح جہاں مفتی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں 99%، تو یہ جو سارے میں نے آپ کے سامنے سے کم از کم جو ہے ان کو تو کوئی سمجھ آئی ہوگی نا کہ 3 طلاقیں جو ہیں کم از کم ایک طلاق جو ہے وہ کنسیڈر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو ان ساروں کو دیکھنے کے بعد جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک طلاق ہوتی ہے، تو یہ معنی یہ نہیں ہے کہ 15ویں صدی کے جو اسکالرس ہیں ان کو جو ہے فالو کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ پرانا جو خلاف جو ہے یہ چلا جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو پلیز جو ہے اس طرح سے جو ہے دعوے آپ بھی نہ کیا کریں کہ جو ہے سارے کے سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے وہ 15ویں صدی کے اسکالرس جو ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کسی قسم کا جو ہے پرانے دور سے جو ہے کوئی بھی جو ہے صحابی یا تابعی جو ہے ان کے پاس جو ہے نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے حدیث جو ہے وہ بھی بتا دی، اور اس کے بعد جو ہے اس قول کو کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے اس کو ماننے والے بھی آپ کے سامنے کر دی۔ اور یہاں پر ابن رشد کی جو عبارت ہے، جب ابن رشد بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد، جو کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر جو ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر کتاب جو ہے 4 سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر جب وہ ذکر کرتے ہیں اسی اختلاف کو، اور اس اختلاف کے بعد وہ وہاں پر ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عمر نے رائج کیا تھا یہ پنشمنٹ دینے کے لیے، جس بندے نے 3 طلاقیں دی ہیں اس کو سزا دینے کے لیے، لیکن سزا تو اس کو ملی ہی ملی، لیکن جو مقتضا تھا شرع کا مقتضا یہ تھا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، کہ اس کو عزم کرے، اور عزم کے لیے یہ ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے، ایک طلاق دے، اور طلاق بھی ایسے نہیں کہ وہ دے حیض کے اندر، مطلب سنت طلاق یہ ہے کہ وہ طلاق دے اس ٹائم کے اوپر جب عورت اپنے پیریڈ سے فارغ ہو گئی ہے اور اس نے جماع جو ہے وہ نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب عورت جو ہے اپنی پیریڈ کے اندر ہوتی ہے، انسان کو ویسے ہی اس سے کراہت ہوتی ہے، وہ اس کے پاس جو ہے وہ نہیں جاتا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو منع کیا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ تو اس کراہت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ غصہ آئے، وہ چڑچڑا ہوتے، اور ہو سکتا ہے طلاق کا سبب بن جائے، اسی لیے منع کیا اس ٹائم کے اندر۔ تو یہاں تک کہ عورت اپنے حیض سے پاک ہو جائے، اور حیض سے بھی پاک ہونے کے بعد جو ہے وہ اس نے جو ہے انٹر کورس جو نہ کیا ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اگر انٹر کورس کر لیا تو بات جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد وہ طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد پھر عورت کو جو ہے وہ 3 حیض آئیں اور وہ اس کے گھر کے اندر ہی رہے۔ گھر کے اندر رہنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جو ہے غصہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ عورت چلی جائے باہر تو آئی تھنک انٹریکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ شریعت کی کتنی حکمتیں ہیں کہ کس طرح سے طلاق کا پورا پروسیس جو ہے وہ بنایا، اور کیوں نہ ہو جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سب سے اچھا کلمہ جو اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے، جو اللہ کو خوش کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا، اور سب سے اغض الحلال، حلال تو ہے لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو ہے ناپسندیدہ ہے، اور وہ جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ۔ تو جب یہ معاملہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ شیطان جو ہے جب سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے کہتا ہے بھئی لاؤ تم کیا لے کر آئے، تم کیا کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کہتا ہے میں نے شراب پلوائی، میں نے یہ کرایا، وہ بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ کہتا ہے میں نے آپس میں پھوٹ ڈلوا دی، میں نے آپس میں لڑائی کروا دی، میں نے آپس میں ڈائیورس کروا دی، تو اس وقت وہ کہتا ہے تو نے جو ہے وہ اصل کام کیا ہے۔ تو آپ مطلب حالات واقعات بھی تو انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے مطلب چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس طرح حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر دیکھا کہ آج لوگ جو ہیں اس سے ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں،
اور ان کے دور کے اندر تو طلاق ہونا کوئی اتنا بڑی بات بھی نہیں تھی. ایسے طلاق ہوتی تھی دوسری جو ہے کسی کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی تھی کسی کے ساتھ. آج کل بھی جو عرب کے اندر جو ہے اگر طلاق ہو جاتی ہے کسی عورت کی یا اس کا مرد جو ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اور ہوتے ہیں شادی کرنے والے کہ عیب نہیں ہے طلاق شدہ عورت سے شادی کرنا. لیکن جن علاقوں کے اندر جن اسلامی ممالک کے اندر یہ کہنا فعار بن جاتا ہے عیب بن جاتا ہے اور کوئی کسی سے شادی نہیں کرتا تو کم از کم اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایک رائے ہے اس کو جو ہے انسان کیوں نہ لے لے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جب طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد پھر ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح جو ہے حلالہ کیا جائے اور کس طرح جو ہے دوبارہ جو وہ عورت جو ہے اس کو واپس لایا جائے, تو اس کے لیے جو ہے پھر جو کام حرام ہیں ان کے اوپر جایا جاتا ہے, مطلب حلالہ کیا جاتا ہے, جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت کی ہے. یہ کروانے والے میں اور جو لوگ اس کے اندر انوالو ہے ساروں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور لعنت جو ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے اس کے اوپر لعنت جو ہے وہ مختص ہوتی. تو مسئلہ یہی لینا ہے کہ 3 کو 3 ہی رکھنا ہے, رائٹ. لیکن اس کے بعد جب جا کر جو ہے پھر حرام کام جو کرنا اور پھر لعنت والے کام جو ہیں وہ کر جو ہے دوبارہ گھما کر پھر تو کیوں نہیں جب اختلاف جو ہے اس کے اندر رحمت ہے, مطلب اس کے اندر جو ہے باہر نکل کر پورے خاندان کے لیے جو ہے بچوں کے لیے. اور یہ ریسرچ جو ہے یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ جو بچے جن کے گھروں میں ڈائیورس ہو جاتی ہے وہ ہاسپٹل کے اندر آپ چاہیے وہ سائیکو ہو جاتے ہیں اور ان کا مینٹل لیول جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک کیوں نہیں جو ہے مجتمع جو ہے اس کو پریزرو کیا جائے, جو یہ نکاح کا عنصر ہے اس کو پریزرو کیا جائے کہ اگر کوئی جو ہے وہ 3 کہہ بھی دیتا ہے تو اس کو کوڑے لگائیں. اس کو سزا ملتی نہیں ہے, سزا جو ہے بیچاری عورت کو اور اس کے بچوں کو جو ہے وہ مل جاتی ہے. کیوں؟ وہ علی حضرت جو ہے وہ غصے کے اندر تھے, مطلب ان کے گچھے کی وجہ سے جو ہے وہ سارے کا سارا خاندان جو ہے وہ سارا سفر کرے, تو اس کو پکڑ کر جو ہے پنشمنٹ دینی چاہیے. جس نے جو ہے 3 طلاقیں ویسے بغیر سوچے سمجھے جو ہے دے دی, چاہے جائے کہ اس کی جگہ جو ہے عورت جو ہے اس کو بیچاری کو جو ہے سفر کرنا پڑے اور اس کے بعد جو اس کے بچے جو ہیں اس کو سفر کرنا چاہیے. یہ لاجیکل نہیں بنتا کسی طرح سے بھی. تو اسلام کا جو نظام ہے کہ طلاق جو ہے سنت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دی جائے. اسی لیے تو جب حضرت عبداللہ بن عمر نے طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کم از کم اس کو ایک کنسیڈر کیا, لیکن عورت جو ہے ان کی واپس ان کو کی. اس وجہ سے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ دینی چاہیے. طلاق کے اندر وہی حکمت ہے کہ انسان جو ہے طلاق دے اس حیض کے بعد, مطلب طہر کے اندر, لیکن طہر بھی وہ ہو جب اس کے اندر عورت کے ساتھ اس نے جو ہے انٹر کورس جو ہے وہ نہ کیا جائے. اس کے بعد دے, عورت اس کے پاس رہے, اس کے 3 حیض جو ہیں وہ پورے ہوں, اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہے تو آئی تھنک ایک جو اس کے پاس حق تھا طلاق کا وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد جتنا عرصہ بات گزرے اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو وہ پھر سوچ سمجھ کے دوبارہ بھی طلاق اس کے حیض کے اندر وہ عورت کے ایام میں نہیں دے گا, کیونکہ اس وقت ویسے ہی انسان چڑا ہوتا ہے, اس کے ایام میں نہیں دے گا. اور اس کے بعد وہ پاک ہوگی اور اس کے بعد جو ہے انٹر کورس اگر نہیں کیا ہوا پھر وہ طلاق دے گا تو یہ دوسری جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی. اور اس کے اندر بھی اگر وہ 3 حیض آنے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے تو پھر دوسرا حق بھی اس کا ختم ہو گیا. اب پھر جب تیسرے ٹائم جو ہے وہ طلاق دے گا اس وقت جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ واقع جو ہے وہ ہو جائے گی. تو یہ آپ دیکھیے شریعت کے اندر. اور جو رکانہ ان کی روایت ہے جیسا کہ سنن نبی داؤد کے اندر, تو بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے 1 طلاق تو دی, 3 دی تھی لیکن 1 کنسیڈر کی گئی, اور اس کے بعد اگلی طلاق جو ہے انہوں نے دوسرے دور کے اندر دوسرے خلفاء کے دور میں دوسری دی, پھر اس کے بعد تیسری جو ہے وہ دی. شریعت کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے ایک سینس کہ بھئی ایک پورا کا پورا گھر بنا ہے, اگر بچے ہیں کسی کے اور مرد جو ہے اس کو غصہ چڑھا, یہ تو ویسے ہی غصہ لیے پھرتے ہیں علی حضرت ہر وقت. تو اگر اس کے غصے کی وجہ سے اس کے جو ہے 10 منٹ کے 10 سیکنڈ کا جو وہ اپ آیا ہے, مطلب غصے کی وجہ سے اگر اس نے 3 کہہ بھی دیا ہے تو اس کو جو ہے پنشمنٹ دینی چاہیے, اس کو کوڑے لگانے چاہیے, اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے. اس کی وجہ سے پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ سفر کرتا ہے. تو پلیز جو ہے سرکمسٹانسز کی وجہ سے بھی میک سینس کہ بھئی جو ہے 3 طلاقیں جو ہے ان کو جو ہے ایک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے. اللہ تعالی اعلم بالصواب.